کی ہسٹری یا اس کے فیوچر کے بارے میں کچھ تو شارٹ رینج میں لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا یہ ہوگا، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا. ایکچولی میں اس کا جو پولیٹیکل انٹیگریٹی ہے اس کو جیوگرافیکل اور اس کے ریسورسز کی انٹیگریٹی کے ساتھ سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو اس کو انڈس ویلی بھی جو ورلڈ لٹریچر ہے اس کے اندر انڈس ویلی کہا جاتا ہے. نام تو کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن حقیقت تو اس کی یہ ہے کہ اس میں جو اس دھرتی کی سب سے بڑی پاور ہے وہ اس کے دریا ہیں، اور اس میں 5 دریا نہیں ہیں. اس طرح کہا جاتا ہے پنجاب اور سندھ، بیسیکلی اس میں 16-17 دریا ہیں بلوچستان کے دریاؤں کے علاوہ. ٹھیک ہے، اور یہ دریا کشمیر سے لے کے پی کے سارے کو لنک کرتے ہیں، افغانستان کچھ علاقے کو بھی لنک کرتے ہیں. بلوچستان کے علاقے سے نکل کے یہ دریا سندھ میں انٹر ہوتے ہیں، ادھر انڈین پنجاب کشمیر سے نکل کے اس میں انٹر ہوتے ہیں. تو یہ اس کی ایک جغرافیائی حقیقت ہے. اچھا، اب انڈیا لیٹس کو اس کو دریاؤں پہ باندھ کے اس کو یوز کر بھی رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ جو آئے گا وہ جو نیچے گراؤنڈ واٹر ہے وہ جہاں پہلے ریچارج ہو رہا تھا وہ ریچارج نہیں ہوگا. تو ریچارج نہ ہونے کی وجہ سے انڈر گراؤنڈ چینجز آئیں گی، وہ انڈین پنجاب میں بھی آئیں گی، پاکستانی بھی آئیں گی، بارڈر ایریا سب میں آئیں گے. تو یہ اکنامک کیپٹلسٹک بینیفٹس کے لیے جو صدیوں پرانی جب سے کائنات بنی ہے تب سے جو گزرگاہیں ہیں ان کو بند کرنا، نیشنلزم کے انٹرسٹ کے لیے جو آرٹیفیشل نیشنلزم ہے جو کہ مخصوص مفادات کے لیے کریٹ کی گئی، وہ نیچرل جیوگرافی کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. انڈر واٹر چینج ہوگا، اس کے پنجاب کا ہو رہا ہے اور صرف پاکستانی پنجاب کا نہیں ہو رہا، انڈین پنجاب کا بھی ہو رہا ہے. تو یہ جیوگرافیکلی نیچرلی ایک خطہ انٹیگریٹڈ ہے. تو یہ اس کی حقیقت ہمیشہ رہے گی، اس پہ حکمران ریجیمز جو بھی ہیں. اچھا، اب اس حقیقت کو، یہ اٹل ایک حقیقت ہے، اس کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیں تو اب اس کو دیکھیں دھند جو فوگ ہے وہ پاکستانی پنجاب میں بھی ہے، انڈین پنجاب دلی تک ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ اس کو آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں نیشنلزم کے چکر میں. تو کیا ہے، تو پھر فیوچر کیا ہے؟ فیوچر جتنے بھی سوشل مسائل ہیں، جو آبادی کے جو لیونگ آبادی ہوتی ہے اس کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ریاستی سٹرکچر جو ہے وہ ایسا بنے کہ وہ فرینڈلی انداز میں آگے چیزیں چلیں، اور جو لوگ ایلیٹ جو ملکوں پہ، جو پاکستان پہ اسپیشلی جو گورن کا رول کر رہی ہے، وہ ایلیٹ دھرتی سے وفادار ہو اور اس سالڈ آئیڈیالوجی کو فالو کر رہی ہو. اصل میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو ایلیٹ آئیڈیالوجی کو فالو کر رہی ہے وہ مفادات کی آئیڈیالوجی، رول کرنے کی آئیڈیالوجی، وہ جغرافی اور وسائل اور آبادی اور اس کے اوپر جو پیچھے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھے بغیر اپنی لائلٹیز یا چیزوں کو آگے لے جانا چاہ رہی ہے. اب ہسٹری یہ ہے کہ پچھلے 1000 سال میں جو سینٹرل ایشین ٹرائبس تھے، اسپیشلی ترک تھے یا پشتون تھے، منگول تھے، ان کی بہت اسٹرانگ فوٹنگ ہے ہمارے کلچر کے اوپر، ہماری زبان کے اوپر، ہمارے ایٹیٹیوڈس کے اوپر، ہمارے مزاج کے اوپر. یہ مجھے تو تب اس کا احساس ہوا جب میں نے ترکی کے لوگوں سے ملا. کہاں وہ ترکی کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں اور آج بھی ترکی کی زبان میں ہماری زبان کے بہت سارے ورڈز ہیں. ترک لوگوں کا مزاج ہم سے ملتا ہے، وہ ادھر سے مائگریٹ کر کے ادھر گئے، کچھ برانچز ادھر. تو اس طرح ہماری جتنی بھی پاکستان کے اقوام ہیں اس کے اوپر اس پورے 1000 سال کی چھاپ ہے جو تقریباً 8ویں صدی سے لے کے، ٹھیک ہے، یہ انگریزوں کے آنے تک ایک اسٹرانگ مطلب ان کا امپیکٹ رہا ہے ان کی ویلیوز کا. اس ہسٹری کو سمجھ کے، اس مزاج کو انڈرسٹینڈ کر کے آگے چلنا، اور اس میں کالونیل اس کے اوپر جو چھاپ لگ گئی ہے کہ اب ہر چیز ہم ویسٹرن اینگل سے دیکھتے ہیں، بے شک اس کا ہماری فلاسفی یا ہمارے مزاج کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو یہ پرابلم ہے. اب ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے
ہمارے ملک کے مفاد میں کوئی پالیسی بنے جو رول بیس ہو، کلچر بیس ہو، کیونکہ آئین قوانین جو ہوتی ہیں اگر وہ سماج کی کو مطمئن نہیں کر رہے ہیں نا تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی سوسائٹی کو آگے چلاتے نہیں ہیں. یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. شاید اوپر والوں کو تو انڈرسٹینڈ ہو بھی یہ، لیکن وہ ایسے چلانا نہیں چاہتے کہ مفادات اس کے آتے ہیں آگے. اس لیے لوگوں کو سمجھنا ہوگا اپنی ہسٹری کو، اپنے جغرافیہ کو، اپنے کلچر کو، ٹھیک ہے، اپنے بلیف سسٹم کو، اپنی طاقت کو. پھر ان کو اپنے ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے پھر ایک سوشل کیمسٹری بلڈ کرنی ہوگی. یعنی کہ سوشل کیمسٹری کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اپنے سماج کی. ٹھیک ہے، کیمسٹری کا لفظ اس لیے بنایا گیا ہے کہ کیمسٹری ایسا سبجیکٹ جو چیزوں کو فنڈامنٹلی سمجھتا ہے اٹامک لیول پہ. اس طرح سماج کے جو انگریڈینٹس ہیں، یعنی کہ اس پہ کن کن لوگ حکمران رہے، سماج کے انگریڈینٹ میں اس کی ذریعہ معاش ہے، کھیتی باڑی ہے، اس کے وسائل کیا ہیں، پانی کہاں سے آتے ہیں، نہریں کہاں سے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کلائمیٹ ایک انگریڈینٹ ہے. تو یہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں یہ ان سب کو سمجھا جائے، سمجھ کے پھر ایسے تھنک ٹینک ملک میں بنے جو کہ چیزوں کو اپنے خطے کے انٹرسٹ میں دیکھیں، نہ کہ کسی بیرونی ڈکٹیشن یا انسٹرکشن کے اوپر. تو بیسیکلی پرابلم آتی ہے جب امرونی ڈکٹیشن کے اوپر اپنی پالیسیاں بننا شروع ہوتی ہیں. وہ لاجیکل نہیں ہوتی ہیں، انٹرسٹ اور لوگوں کے یا اس خطے کے پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی، یعنی کہ اس رہنے والے اس خطے پاکستانی خطے کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی ہیں. تو پھر وہ ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں. اس کی وجہ سے پھر وہ ایک نا مطلب ایک اسٹریس سا رہتا ہے دماغوں میں، کیونکہ چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں ہو رہی ہوتی نا، اس کا بینیفٹ کسی اور کو جانا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. پھر ہم آگے ادروائز یہ رولا پڑا رہے گا، ایسے یہ رولا نہیں نکلنے والا اتنی جلدی. عمران خان یا اور کوئی بھی اس پاور میں نہیں ہے، پوزیشن میں کہ وہ ان چیزوں کو حل کر سکے. ہاں رولا ڈلا رہے گا، اسی رولے میں ہی آگے مسئلے مسائل چیزیں انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں، لیکن یہ رولے کا ابھی کوئی بینیفٹ نہیں ہے، مطلب کوئی اس کا نتائج ابھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی لمبی اسکیل پہ چل ہوگا. ان چیز لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور اپنی اوپینین بلڈ کر کے مطلب ان کو یہ خطے کی انٹرسٹ میں جو کام کرنے والی طاقتیں ہیں، پاکستان کے جو لوگوں کے انٹرسٹ میں کام کرنے والا، نام تو ابھی پاکستان پڑا ہے نا، اتنا تو پرانا چلا آ رہا ہے. تو ان کے اس دھرتی کے لوگوں کے دھرتی کے مفاد میں جو کام کرنے والی طاقتیں ہیں ان کو ایک پیج پہ جمع ہونا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی فرصت میں تو کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو اکیلی فائٹ کرے اور جیت جائے، ایسا نہیں ہے. تو ان ساری طاقتوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا جو خطے دھرتی کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلے لیول پہ جا کے وہ پھر کوئی ڈومینیٹ کرتی ہے تو وہ آگے چلے. لیکن پہلا انٹرسٹ دھرتی اور خطے کا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں خطے میں سے والے لوگوں کا ہے.